بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہم اور آپ اسلامی سال کے آخری مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ماہ ذی الحجہ سے ہوتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں ایک بہت بڑی عید عنایت فرمائی ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ اور بقرعید کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 10ویں، 11ویں، 12ویں یعنی 3 تاریخیں، یہ 3 ایام ایسے ہیں جنہیں ہم قربانی کے ایام کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 4 ایام قربانی کی ہیں، 10، 11، 12، 13، لیکن ہمارے نزدیک یہ 3 ایام جو ہیں 10، 11، 12 یہی قربانی کے ایام ہیں۔ ان 3 کے علاوہ چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے دلائل بھی ہیں، براہین بھی ہیں، اس کے ثبوت بھی ہیں۔ خیر، ہم 3 ایام کو قربانی کے ایام سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ جب قربانی کے ایام قریب آتے ہیں، لوگ قربانی سے متعلق سینکڑوں طرح کے سوالات کیا کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے لوگوں نے سینکڑوں طرح کے سوالات کیے، اور بعض لوگوں کا یہ اصرار بھی ہوا کہ ان میں سے جن سوالات کو آپ مناسب سمجھیں اس کے جوابات یوٹیوب چینل پر آپ دیں، اپنے یوٹیوب چینل پر دیں، تاکہ استفادہ اور افادے کی راہ ہموار ہو، لوگوں کو خوب سے خوب فائدہ ہو۔ خیر، آج کی مجلس میں چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے جوابات پیش کرتا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور خاص طور سے اس طرح کے سوالات و جوابات عوام الناس کی جانب سے آتے ہیں، تو یہ جوابات بھی انہی کے لیے اصل میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے، ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر ایسے عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد و عورت جس کے پاس بنیادی ضروریات مثلاً رہائشی مکان، استعمال کے فرنیچر، استعمال کے برتن، اسی طرح پہننے اوڑھنے کی جو چیزیں ہوتی، لباس ہیں، کپڑے لتے ہیں، سواری ہے، خواہ وہ جانور کی سواری ہو یا بائک ہو، 4 ویلر ہو، سواری وغیرہ سے زائد، یعنی بنیادی ضروریات سے زائد، بنیادی ضروریات سے زائد اور قرض سے فاضل۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن وہ مقروض بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا بعد میں۔ پہلے یہ آپ سن لیں کہ ہر عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد و عورت جس کے پاس بنیادی ضروریات مثلاً رہائشی مکان ہے، استعمال کے فرنیچر ہیں، کپڑے لتے ہیں، اوڑھنا بچھونا ہے، لباس ہے، سواری ہے، وغیرہ وغیرہ سے زائد اور قرض سے فاضل 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یا 7.5 تولہ سونا یعنی 87 گرام 480 ملی گرام، یا ان میں سے سونا اور چاندی کی جو مقدار بتائی گئی، اگر سونا اور چاندی نہیں ہے تو ان میں سے کسی ایک کے بقدر کوئی دوسری مالیت ایام قربانی میں موجود اگر ہے تو آپ صاحب نصاب مانے جائیں گے اور آپ پر قربانی واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس بنیادی ضروریات وہی ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، لیکن قربانی کے دوسرے دن یا تیسرے دن کسی نے آپ کو 50,000 روپے ہدیہ کر دیے مثال کے طور پر، اور آپ پر قرض بھی پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ 50,000 روپے یہ آپ کے زائد روپے ہوئے، اور یہ 50,000 میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ آپ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہو گئے ہیں، اس کے بقدر رقم کے مالک ہو گئے ہیں،
تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی جو ایام ہے 10، 11، 12 تاریخ ہے، اور آپ 12 تاریخ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اتنے کے مالک ہو گئے، لہذا آپ پر قربانی ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کو سمجھیے کہ بنیادی ضروریات سے زائد، مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 2 ویلر 4 ویلر 3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یا اسی طرح آپ کے پاس 25 جوڑے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان 3 گاڑیوں میں سے صرف ایک گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، 2 گاڑی آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، بس رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح 25 جوڑے کپڑے آپ کے پاس ہیں، اس میں سے صرف 10 جوڑے کپڑے آپ استعمال کر رہے ہیں، بقیہ 15 جوڑے استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ 15 جوڑے کپڑے زائد ہوئے، ضروریات سے زائد ہوئے۔ 3 گاڑی میں سے ایک گاڑی آپ کے استعمال میں، 2 گاڑی آپ استعمال نہیں کریں، وہ ضروریات سے زائد ہے۔ تو اگر گاڑیوں کی قیمت، کپڑے کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم جو ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس کے بقدر اگر قیمت بن جاتی ان چیزوں کی، تب بھی آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ ضروریات سے زائد ہیں۔ یہ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور سمجھیں، آپ کے پاس ضروریات سے زائد چیزیں ہیں اور اس کی مالیت مثال کے طور پر 50,000 روپے بن رہی ہے، یقیناً آپ پر قربانی ہے، لیکن آپ 1 لاکھ کے مقروض ہیں پہلے سے۔ اگر یہ زائد چیزیں آپ بیچ دیتے ہیں اور قرض ادا کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر 50,000 قرض باقی رہ جائے گا، تو آپ مقروض ہیں، ضروریات سے زائد سامان تو ہیں لیکن آپ مقروض ہیں، اور قرض ادا کریں تو یہ سب پیسے اس میں ختم ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بھی آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال ہے جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ مولانا زکوٰۃ میں بھی کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، قربانی میں بھی کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، صدقہ فطر میں بھی کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، تو یہ کیا فرق ہے؟ صدقہ فطر، قربانی، زکوٰۃ، صاحب نصاب ہونا، کیا فرق ہے؟ دیکھیے، صاحب نصاب ہونے کی جو بات کہی گئی ہے وہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت کے بقدر آپ مالک ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ صدقہ فطر میں بھی یہی بات ہے اور قربانی بھی یہی بات ہے، لیکن کچھ فرق ہے، وہ سمجھیے۔ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، آپ اس وقت صاحب نصاب ہو چکے، اور پھر درمیانے سال میں کم بیش آپ کا مال ہوتا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جب سال مکمل ہوتا ہے، ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس مال کتنا ہے۔ اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو سال کی شروعات اور سال کی انتہا دونوں میں آپ صاحب نصاب رہے، لہذا 1 سال مکمل ہونے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ضرورت سے زائد چیزیں جو ہمارے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ سونے پر ہے، چاندی پہ ہے، شریعت نے اسے مال نامی مانا ہے، اور زکوٰۃ مال تجارت پہ ہے، کاروبار پہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کچھ سامان ایسے ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، جو میں نے آپ کو مثال دی کہ 3 گاڑی آپ کے پاس ہے، 1 گاڑی استعمال میں، 2 گاڑی زائد ہیں، 25 جوڑے کپڑے آپ کے پاس ہیں، 10 جوڑے استعمال میں، 15 جوڑے زائد ہیں، تو زکوٰۃ اس صورت میں فرض نہیں ہوتی ہے، اور ضرورت سے زائد چیز کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے معاملے میں اور قربانی کے معاملے میں ضروریات سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں اسے بھی شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ کیا نصاب تک یہ چیز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے فرق کو سمجھیں۔ ایک فرق اور ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کہ زکوٰۃ تو سال گزرنا ہے، لیکن صدقہ فطر میں اور قربانی میں سال گزرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عید کی صبح سے پہلے پہلے، عید کی جو صبح ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر آپ نصاب کے مالک ہو جاتے ہیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اپنی جانب سے بھی، اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی آپ پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کی جو 3 ایام ہیں، 3 ایام میں سے کسی بھی دن اگر صاحب نصاب آپ ہو جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔
تو زکات اور صدقہ فطر اور قربانی میں تھوڑا فرق ہے، اس فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نصاب وہی ہے، لیکن جو فرق میں نے بتایا اس فرق کو سمجھیے۔ ایک دوسرا سوال جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے، بلکہ تیسرا سوال، پہلا سوال تو میں نے بتایا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کا جواب بتایا۔ دوسرا سوال جو لوگ کرتے ہیں قربانی اور زکات صدقہ فطر کے نصاب کا مسئلہ کیا ہے، فرق کیا ہے، وہ میں نے فرق بتایا۔ تیسرا سوال جو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے، اور خاص طور سے گاؤں گھر میں رہنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ گاؤں کا ایک آدمی ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ بظاہر زائد کچھ چیزیں بھی نہیں جو بھی ہیں ضروریات میں استعمال میں، لیکن اس کے پاس زمین اچھی خاصی ہے، زمین ہے 10 بیگہ زمین ہے، 20 بیگہ زمین ہے، 2-4 ایکڑ زمین ہے، زمین بہت ہے، تو کیا ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی سنیے کہ اگر آدمی ایسا ہے کہ نہ اس کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ بنیادی ضروریات سے زائد سامان ہے، نہ بینک بیلنس سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس زمین اچھی خاصی ہے، تو اس پر قربانی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی زمین سے جو پیداوار ہے اس پیداوار کو دیکھیے کہ جو پیداوار ہوتی ہے زمین سے، کیا وہ پیداوار اس کے اہل و عیال کے لیے پورے سال کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر پورے سال کے لیے وہ پیداوار کافی ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا پیداوار بچ رہی ہے کچھ۔ اگر صرف اور صرف اتنی پیداوار ہوتی ہے جو اہل و عیال کے لیے کافی ہے، زائد نہیں ہے، تب تو اس آدمی پر قربانی نہیں ہے۔ لیکن پیداوار اتنی ہے کہ پورے سال اہل و عیال کو کھلانے کے بعد بھی اتنی اناج، اتنے غلے، اتنی پیداوار بچ جاتی ہے کہ اگر اسے فروخت کیا جائے تو اس کی جو قیمت بنے گی وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔ اگر اتنے اناج بچ جاتے ہیں کہ بیچنے کے بعد، فروخت کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ رقم بن جاتی ہے، تو پھر ایسے آدمی پر بھی قربانی ہے۔ گاؤں دیہات کے افراد تک یہ مسئلے کو خاص طور سے پہنچایا جائے، ورنہ ایسے حضرات جن کے بعد کھیت بہت ہے، اناج بہت ہوتے، غلے بہت ہوتے، وہ سمجھتے ہیں ہم پر قربانی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں، بینک بیلنس نہیں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس غلے تو اتنے ہوتے ہیں کہ پورے سال خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں کہ اتنے غلے کی رقم میں 52.5 تولہ چاندی آدمی مارکیٹ میں خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے اسے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قربانی سے متعلق ایک سوال اور ہے، یہ چوتھا سوال میں پیش کرتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں نے سونا خرید رکھا ہے، چاندی خرید رکھا ہے جو نصاب تک ہے، لیکن میں نے اسے اپنی بچی کے لیے خرید رکھا ہے جس بچی کی شادی ہونے والی ہے، بچی کے لیے خریدا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں اصل چیز جو ہے وہ یاد رکھیے کہ ان زیورات کا مالک کون ہے۔ اگر مالک والد ہیں یا مالک والدہ ہیں تو جو مالک ہیں ان پر قربانی واجب ہوگی، اس کی وجہ سے قربانی دیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کا مالک اپنی بچی کو بنا دیا ہے جس کے لیے آپ نے خریدا ہے، آپ نے اس کا مالک اپنی بچی کو بنا دیا جس کے لیے آپ نے خریدا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بچی بالغہ ہے یا نابالغہ ہے۔ اگر بچی وہ بالغہ ہے تو قربانی کے جیسے وہ ایام آئیں گے 3 دن، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی وہ مالک ہے تو اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر بچی نابالغہ ہے، بالغہ نہیں ہے، اور آپ نے بچی ہی کو مالک بنا دیا ہے تو پھر نابالغہ پر قربانی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا یہ قربانی عاقلہ پر ہے، بالغہ پر ہے، یہ نابالغہ ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں ہم نے 4 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے۔ نمبر 1، قربانی کس پر واجب ہے؟ نمبر 2، قربانی، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب کی جو بات ہوتی ہے کیا فرق ہے اس میں؟
نمبر 3، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن کاشت کی زمین ہے، زراعت کی زمین ہے، کھیتی ہوتی ہے اور اناج غلے ہوتے ہیں، اس پر قربانی ہے یا نہیں؟ اور نمبر 4 یعنی چوتھا سوال کہ ہم نے لڑکی کے لیے زیورات خرید کے رکھے ہیں تو اس پر قربانی ہے یا نہیں؟ ان چاروں سوالات کے جوابات ہم نے پیش کیے، آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، مزید کچھ چیزیں پوچھنی ہو، دریافت کرنی ہو، کامنٹ باکس میں لکھیں یا فون پر رابطہ قائم کریں، اور خیر سمجھتے ہوئے اسے عام کریں، خوب سے خوب پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، شریعت سے محبت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔